اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز وزراء کرام، ممبران اسمبلی، سیکرٹری صاحبان حکومت، عالمی اداروں کے نمائندگان، ملکی و بین الاقوامی NGOs کے نمائندگان، شہدائے زلزلہ کے ورثاء، عمائدین شہر، پریس کے دوستو، جملہ شرکاء تقریب، السلام علیکم۔ بلا شبہ آج کا دن ہمیں ایک عظیم قومی سانحے کی یاد دلاتا ہے۔ 8 اکتوبر 2005 کا دن جس کو دیکھنا نصیب ہوا، وہ سانس کے رشتے ختم ہونے تک وہ دردناک کربناک منظر اپنے اذہان سے محو نہیں کر سکتا۔ جب یہ زلزلہ ہوا تو میں اپنے شہر بھمبر تھا، کیونکہ رمضان کا مقدس مہینہ تھا۔ دوسرے روز میں اپنی ٹیم کے ساتھ ارجا رورل ہیلتھ سینٹر پہنچا، آباد کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کی بنیادوں میں ان گنت شہیدوں کا لہو ہے۔ شاید کوئی ایسا گھر بچا ہو جس کے صحن میں، جس کے آنگن میں آج کوئی نہ کوئی دعائیہ تقریب نہ ہوتی ہو۔ قوموں کی زندگی میں سانحات آتے ہیں، تاریخ انسانی اٹھا کے پڑھ لیجئے۔ زندہ قومیں ان دردناک یادوں کو اپنے اخلاقی رویوں کی اصلاح کے لیے استعمال کرتے ہوئے اپنی تعمیر و نو پہ پوری توجہ دیتی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی کشمیری بھی ایک زندہ قوم ہے۔ چند سالوں میں آپ نے دیکھا کہ جس سطح کی تباہی و بربادی 8 اکتوبر 2005 کو ہوئی، آج تقریباً 18 سال گزرنے کے بعد انفراسٹرکچر کے لحاظ سے ہم نے اچھا خاصا سفر طے کیا، لیکن ہنوز بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ تقریباً 1200 سے زائد ہمارے ادارہ جات، ہیلتھ سینٹرز، تعلیمی ادارہ جات، ان کی بلڈنگز اب بھی میسر نہیں ہیں۔ ان سب تعمیرات کو مکمل کرنے کے لیے تقریباً 52 ارب روپے کی خطیر رقم کی ضرورت ہے، اور یہ ذمہ داری کسی ایک شخص کی نہیں، یہ پوری قوم نے مل کے ادا کرنی ہے۔ خواتین و حضرات، ماحولیاتی تبدیلی کی بنا پر پوری دنیا تغیر اور تبدل کا شکار ہے، اور جن قوموں نے اپنی ماحولیاتی تبدیلیوں کو بر وقت احساس کرتے ہوئے اصلاح کا پہلو فراموش کر دیا، تو آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے لیبیا میں 2 ڈیم ٹوٹے، سڑکوں کی سڑکیں، گلیوں کی گلیاں انسانی لاشوں سے بھری نظر آئیں۔ آج کے تکلیف دہ فیصلے کل آنے والی نسل کی بہتر اور محفوظ مستقبل کی بنیاد ہیں۔ اگر آج ہم
اپنے جنگلات کا بے دردی سے کٹاؤ جاری رکھیں گے تو پھر ہم افات سماوی کو دعوت دیں گے کہ وہ آئیں اور ہمارے ان علاقوں میں سیلابوں کی صورت میں، ماحولیاتی تبدیلی کی صورت میں تباہی کریں۔ تو اللہ پاک کا حکم ہے کہ جتنا انسان کے بس میں ہے اتنا اسے ضرور کرنا ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کا۔ تو میں عرض کرتا چلوں کہ ان آفات سماوی کو روکا تو کسی صورت نہیں جا سکتا، لیکن میں اسے مشیت الہی سمجھنا، جو کہ بلا شبہ ہے، ہوتی رہے گی، لیکن اس سے بڑھ کر ایسے ہنگامی حالات کے لیے قوم کو بصیرت اجتماعی تیاری اور ان معاملات سے نمٹنے کے لیے جو ادارے ہیں ان کا قیام اور ان کی مناسب ٹریننگ اور ان کے لیے جو انفراسٹرکچر ہے وہ فراہم کرنا حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایس ڈی ایم اے نے خاصا سفر طے کیا ہے، لیکن ابھی بھی خدا نہ خواستہ جو آپ کے کنکریٹ انفراسٹرکچرز ہیں، آپ کے پلازے ہیں، اگر کسی بھی بنیاد پر کوئی ایک پلازہ کسی حادثے کا شکار ہو تو میرا نہیں خیال ہمارے پاس کوئی ایسی اکوپمنٹ ہے کہ ہم لینٹر کاٹ کے بغیر دیگر اداروں کی مدد کے از خود وہ کارروائی کر پائیں۔ اس کے لیے ایک مسلسل جہد عمل کی ضرورت ہے، فنڈز کی فراہمی کی ضرورت ہے، اور ایک بات ہمیں سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے اپنے آنے والے نسل پر آج انویسٹمنٹ نہ کی تو کل آپ اپنے بچوں کے روشن مستقبل کو تاریک ہونے سے بچا نہیں پائیں گے۔ حال میں جینا لازم ہے، لیکن مستقبل کی تیاری نہ کرنا، اپنے سانسوں کے سلسلے کو منطقی انجام تک پہنچانا زندگی نہیں ہے۔ جو پھل، جو درخت ہمارے آباء و اجداد نے لگائے، آج ہم ان کی چھاؤں میں بیٹھے، یہی فرض ہم سب پر ہے کہ ہم بھی ایسے بیج لگا کے جائیں کہ کل ہم اس دنیا میں جب نہ ہوں تو ان کا پھل آنے والی نسل کھا سکے۔ 8 اکتوبر کے زلزلے میں امریکہ سے لے کے یورپ تک اور بالخصوص اسلامی ممالک جن میں سر فہرست ترکیہ، سعودی عرب، UAE، جن کی نشانیاں ہاسپٹلز کی صورت میں، کنگ عبداللہ یونیورسٹی کی صورت میں، دیگر انفراسٹرکچرز کی صورت میں یہاں موجود ہیں، میں بحیثیت وزیر اعظم آزاد کشمیر ان تمام ممالک، ان تمام NGOز، ان تمام فلاحی ادارے جن کے کچھ سربراہان آج یہاں ہمارے درمیان موجود ہیں، ان سب کو اجتماعی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مشکل وقت میں کشمیری قوم کو یاد رکھا، ہماری مشکلوں میں وہ شانہ بشانہ رہے، اور ریلیف کے کاموں میں انہوں نے نمایاں کارہائے، نمایاں انجام دیے۔ مجھے آج اس موقع پر جملہ شہدائے 5 اکتوبر کے ورثاء سے اظہار تعزیت کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرنا ہے۔ آج کا دن ہمیں مکمل احترام کے ساتھ اور اس عزم کے ساتھ منانا ہے کہ یہ جو قربانیاں ہیں ان سے
ہم نے وہ فکر حاصل کرنی ہے کہ جس کی بنیاد پر تعمیر نو کے سفر کو ہم پوری قوت کے ساتھ استقامت کے ساتھ جاری و ساری رکھ پائیں گے۔ آخر میں اس تقریب کے شرکا، منتظمین کا اور اس تقریب کا اہتمام کرنے والے ہمارے 1122 کے ریسکیو کے دوستوں کا، سب کا میں شکر گزار ہوں۔ ایک بات جو میں برملا کہتا ہوں، آج بھی کہوں گا کہ شاید ہی کوئی ایسا آفات سماوی کا حادثہ پیدائش سے لے کر قدم گفتگو میرے ذہن میں آتا ہو کہ جہاں پہ مسلح افواج پاکستان کا کردار آپ کو نظر نہ آئے۔ تو میں اس موقع پہ پاک فوج کے ان شہداء کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جو 8 اکتوبر 2005 کو ہم سے بچھڑ گئے، اور ریلیف کے کاموں میں مسلح افواج پاکستان کو بھی، ان کے نمایاں کردار کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور ایک جملہ معترضہ اسٹیج کی وساطت سے کہ آج جو صہیونی طاقت نے، اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر معصوم فلسطینیوں پر چڑھائی کی ہے، میں بطور وزیر اعظم آزاد کشمیر اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ فلسطین کا اور کشمیریوں کا درد ایک جیسا ہے، اور دکھیے کی بات دکھیا سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آفات سماوی کے حادثات سے بچنے کی، محفوظ رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔